نزلت مع گورنر سندھ کامران تشموری اور مہمان ہمارا ڈپلومیٹ کا شعبہ ہے، مختلف کنٹری کا جنرل کونسل ہے، السلام علیکم، اور مختلف شعبے سے پاکستان کے ادارے سے بزنس کمیونٹی کے اور میڈیا کا بھی السلام علیکم۔ اور سب سے پہلے میں اپنا گورنر صاحب جو ہمیشہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بالخصوص ینگ جنریشن کے لیے جو ان کی خدمات ہے، اسی میں ایک قدم اور مزید آج ہم لوگ کے ساتھ مل کے پاکستان مستقبل کے لیے ان کے سامنے ہے۔ اور یہ گیم جو یو اے میں بھی ایک اپنا نیشنل سمجھو حصہ ڈالا ہوا، گیم بھی ڈالا ہوا، اور انٹرنیشنل لیول کے پلیئر بھی ادھر آتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں نے دیکھا تھا پاکستان کا اندر اتنی شرکت میں حصہ لیا جوجسٹو میں اور ان کی 2 گولڈ میڈل حاصل کیا، اس میں ہم لوگوں نے بھی کافی اظہار خوش کیا۔ اور اسی وقت ہم لوگ سوچ رہے تھے رپورٹ اپنا گورنر صاحب کو بھی دینے ہیں، تاکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ کا طبقہ ہے یا جو اندر رہتی ہیں، وہ کمی پیشی تو نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سطح میں ایشین کپ میں 2 گولڈ میڈل لے کے آئے۔ مزید یہ گیم بہت اچھا ہے، تو میں نے کافی سالوں سے یہ اسٹڈی کر رہا تھا کیا وجہ ہمارا گورنمنٹ نے ان کو اتنا اہمیت دیتا ہے۔ اور میں نے ان کو دیکھ کے اور ان کو خاص طور پہ ہمارا رویل فیملی ہے، پی آئی بی فیملی، مختلف شعبوں کا یو اے نیشنل اور یو اے جو بھی لوگ ادھر مقیم مختلف کنٹری اپنا بچوں کو، بیٹیوں کو، فیملی کو ادھر شامل کرتے ہیں۔ اور ان سالوں کے ساتھ کافی ذہنی تبدیلی آ گیا اسٹوڈنٹ میں یا ینگ جنریشن میں، خاص طور پہ ان کی ذہنیت بہت ایڈوانس میں چلے گئے۔ جیسے لوگ آج کل بولتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس گیم کو ایک اتنا پاور لاتا ہے انسان کے اندر، وہ اپنا ایج کو بھی واپس لے آ سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنا صلاحیت بھی برقرار رکھتا ہے، ذہنیت کو آگے بہت مضبوط کرتا ہے۔ اور ماشاءاللہ پاکستانی لوگ پہلے سے ذہن بہت اچھے ہیں، ہر جگہ میں ان کی اپنا ملک کا روشن کر رہے ہیں۔ یہ چیز کو لانا ہے اپنا عوام کے لیے پورا پاکستان میں، لیکن ہم لوگوں نے سوچ کیے تھے کیوں گورنر صاحب ہمیشہ انٹرسٹ لیتے کام کا اندر۔ میں نے یہ سوچا تھا ان کا ساتھ مل کے اس گیم کو حکومت سندھ میں یا سندھ کے اندر جا کے یہ پلانا ہے، جا کے ہر جگہ، سوا کراچی میں ہے، سوا خیرپور میں ہے، سکر میں ہے، کوئی بھی جگہ جس میں اس میں شو کر رہے، انٹرسٹ کر رہے، ان کو ضرور ہم لوگ سپورٹ کریں، سوا ہم لوگ یو اے کونسلیٹ یا ہمارا گورنمنٹ یا ہمارا جتنا بھی انویسٹمنٹ یو اے کا پاکستان میں، ان کو انوالو کریں گے۔ ہدایت لینا ہے ہم لوگ گورنر صاحب سے، کیوں وہ صحیح فوکس کرے گا، صحیح فالو اپ کر لے گا، کیوں یہ ہمیشہ کسی کام کو اگر اقدام رکھتا ہے وہ کامیابی لے آتا ہے۔ اور اس کامیابی کا انشاءاللہ بھی آج ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، اور ہم لوگ مختلف یو اے سے اور پاکستان سے ٹورنامنٹ بھی کروائیں گے، اور ادھر کا اسٹوڈنٹ یا طلبہ ہے، یونیورسٹی کا ہو یا اسکول کا ہو، یا ان کو بھی یو اے کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے، اور ادھر کا لوگ ادھر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو کافی تبدیلی ہے اس گیم کے اندر۔ اور ان کے ہاتھ سے، ان کے اقدام سے، ان کی خود فالو اپ کر لے گا۔ اور گورنر صاحب جو میں نے اس چیز کا بھروسہ بھی ہے ان کے اوپر، لیکن آپ لوگ بھی سب نے حصہ لینا ہے اور ان کو بھی سپورٹ کرنا، جا کے انشاءاللہ مزید یہ گیم کو جتنے بھی طلبہ پاکستان کا وہ انٹرنیشنل گیم میں حصہ لیں گے اور اپنا ملک کو انشاءاللہ روشن بھی کریں گے، اور ہمیشہ پاکستان میں کیا دوستی زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی لوگ یہاں جو موجود ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اور آپ سبھی کو اس گورنر ہاؤس آمد پر
میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر ہمارے میڈیا کے دوستوں کا کہ جب جب ہم انہیں بلاتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں، اسے کور کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر میں یہاں سبھی لوگوں کو جو یہاں آئے ہیں ان کو السلام علیکم۔ آج کا دن اس گورنر ہاؤس کے لیے بہت اہم ہے، اور میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں آج 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور پڑھوں گا، کیونکہ جب اپریسیشن کسی ملک کے نمائندے کی طرف سے، جسے ہم UAE کے جو امارات کے ہمارے کونسل جنرل ہیں، اور ان کے لیے میں یہ کہوں کہ وہ ہم سبھی کے دلوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے بخیل بھائی جو کچھ ان کی گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ان چیزوں کو ہم پاکستانی بھائیوں بہنوں کی مدد کے لیے اپنے لیے اعزاز سمجھ کر آگے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اور اگر آج انہوں نے میرے انیشیٹوز کو سراہا ہے، مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کیونکہ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو گیم ہے یہ امارات کے نیشنل گیمز میں شمار ہوتا ہے، اور ان کی جو رائل فیملی ہے اس کی اس گیمز کو اسپیشل سپورٹ حاصل ہے، اور ظاہر ہے جب معاملہ امارات کی گورنمنٹ اور ان کے رائل فیملی کا ہو تو بخیل بھائی پر بھی ان کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری تھی، اور انہوں نے اگر اس گیمز کی فروغ کے لیے جو یہ گیم ہے اس پر اگر سندھ کے گورنر پر کامران تصویری پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا، کیونکہ یہ اعتماد، یہ محبت، یہ پیار مجھے اسلام آباد میں موجود UAE ایمبیسڈر کی طرف سے بھی ملا ہے۔ جب وہ کراچی آئے، انہوں نے کراچی کے کونسلیٹ میں میرے آنر میں ڈنر رکھا، یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور جب جس مرحلے پر بھی ہمیں ضرورت پڑی، اور آج بحیثیت گورنر سندھ جو بھی بزنس مین، سیاستدان، ہمارے یہاں پتہ ہے نا پاکستانیوں کا مزاج ایسا ہے کہ مجھے کال آتی ہے کہ UAE کا ویزا چاہیے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھیج دیں، میں بخیل بھائی سے بات کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہے نہیں میری آج رات کی فلائٹ تھی، میں نے کل صبح کی کرائی ہے، تو مجھے 12 بجے تک ویزا دے دیں۔ تو ایسی سفارشیں بھی ہم اپنے بخیل بھائی سے کرتے ہیں، اور انہوں نے کئی دفعہ تو جو کونسلیٹ کی ٹائمنگز تھیں اس کے بعد بھی ہمارے کہنے پر ویزاز ایشو کیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کوئی ٹیلنٹڈ نوجوان بہن بھائی، جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اس کو oblige کیا، اس کی مدد کی، اور صرف کراچی ہی نہیں پورے سندھ میں، یہ میرے خیال سے کراچی سے زیادہ بخیل بھائی خیرپور میں مشہور ہے، اس سے زیادہ یہ نواب شاہ میں مشہور ہے، اس سے زیادہ سندھ کے ہر شہر میں ہر گاؤں میں مشہور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رشتہ داری انہوں نے لاہور میں جا کے کی، اس کی ہمیں بڑی وہ ہے کہ یہ بھی کراچی میں ہونی چاہیے تھی، لیکن جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا میں تیار ہوں، تو پھر میں چپ ہو گیا۔ لیکن اب وہ کس چیز کی ہے وہ میرے ان کے درمیان ہے۔ لیکن یہ جو ذمہ داری انہوں نے آج جس کا مجھے چیف پیٹرن بنایا ہے اور ہم نے MOU سائن کیا ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو ہم سب کو مل کے، جو خاص طور پہ اسکول کالج ایسوسیشن کے جو یہاں صاحب بیٹھے ہیں، میں سارے ہی وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ کروں گا، اسکول کالجز کے ساتھ میٹنگ کروں گا۔ جو بات انہوں نے بتائی ہے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے جو فوائد بتائے، یعنی یہ ایک گیم نہیں ہے، بیسیکلی ہم آپ سمجھیں کہ کسی شخص کو جو ایک ہیلتھ کی سپورٹ ہے وہ بھی دے رہے ہیں، ذہنی سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اگر UAE گورنمنٹ نے، امارات کی گورنمنٹ نے اس کو نیشنل گیم میں شامل کیا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے ثمرات ہیں۔ اگر ہم اس کو
امپلیمنٹ ہمارے کالجز میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، مختلف جو ہمارے کلبز ہیں، یہاں پر کراچی کلب ہے، جم خانہ ہے، اگر ہم بھی اسے اپنے نیشنل گیم کی طرف لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں امارات، UAE گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کے اس دوستانہ تعلقات سے بھی اس کو بڑا فروغ ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم اس کے ٹورنامنٹ کریں گے تو وہ یہاں بھی ہوں گے اور پھر امارات UAE میں بھی ہوں گے، تو ایک دو طرفہ تعلقات کو مزید بہتر کرنے کا مواقع، اپنے بچوں، اپنے بڑوں، بزرگوں، اساتذہ کو یہ گیمز میں انوالو کر کے اپنی جو یوتھ ہے اس کو سپورٹ کرنا، اور تیسرا جو میں سمجھتا ہوں بڑا فائدہ ہے کہ اس کی اویئرنیس سے جو آج ٹرسٹ UAE کونسل جنرل نے، ان کی گورنمنٹ نے ہم پر کیا ہے سندھ میں، پاکستان کے اندر، اس کا بھی ایک بہت مثبت سافٹ امیج دنیا بھر میں جائے گا کہ UAE جہاں ہمارے لیے معاشی طور پر پاکستانی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، جس طرح ہمیں ہمارے ساتھ جو انہوں نے MOU سائن کیے ہیں اور جتنے یہ اس کے اوپر جو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں، مطلب آج میرے لیے واقعی یہ اہم دن ہے کہ UAE گورنمنٹ، اماراتی گورنمنٹ نے اتنا بڑا اعتماد یہاں اس گورنر ہاؤس اور گورنر پر کیا ہے کہ ہم اس کھیل کے ذریعے، اس گیمز کے ذریعے دو طرفہ ثقافتی تعلقات، کھیلوں کے تعلقات اور تجارت کے تعلقات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فروغ دیں گے، کیونکہ جب اس کے ٹورنامنٹ UAE میں ہوں گے تو ہم یہاں سے اپنے ساتھ بزنس مینوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، ہم یہاں اپنے دوستوں کو اس میں ساتھ لے کے جائیں گے، ہمارے صحافی بھائیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ اس کو آرگنائز کرنا، جیسے بخیت بھائی نے کہا کہ جو بھی ذمہ داری بحیثیت گورنر مجھے ملتی ہے میں اسے اس حد تک سیریس لیتا ہوں کہ ایک ایمان کا حصہ بنتا ہے کہ اگر کسی نے ہم پہ اعتماد کیا ہے ہم اس پہ پورے اتریں، اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بخیت بھائی اس میں آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے، آپ کے تعاون سے، آپ کی حکومت کے تعاون سے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امپلیمنٹ ہوتا نظر آئے گا، اور ہمارے جو مزمل قریشی بھائی ہیں ان کی بھی ایفرٹس کو میں ان کو سراہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پازیٹیو کاموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ ہمارے CO بھی ہیں گورنر ہاؤس کے، اور ان کو میں نے اسی لیے اپنے پاس اپنے قریب کیا ہے کہ یہ کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام کونسل جنرلز کا جو آج کی اس تقریب میں ہی نہیں بلکہ پچھلے 1.5-2 سالوں سے گورنر ہاؤس جو بھی انیشیٹیوز لیتا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنے ایک ڈفرینٹ کنٹریز کے جو کونسل جنرلز ہیں، خاص طور پہ ہمارے کویت، قطر کے کونسل جنرلز، عمان کے کونسل جنرل، بحرین کے کونسل جنرل، سعودی عرب کے، UAE کے، اگر بخیت بھائی یہاں نہیں ہوتے تو جو ان کے ڈپٹی کونسل جنرلز ہیں ہمارے، وہ ہر وقت ہماری تقریبوں میں، ان کے سٹاف، ایران کے ہمارے کونسل جنرل، ان کے وائس کونسل جنرل، باقی ہمارے جاپان کے کونسل جنرل بھی تھوڑا سا نیند لے رہے ہیں، لیکن برابر میں آپ ہلائیں گے تو میں ان کو نام بتا دوں گا کہ ہمارے جاپان کے کونسل جنرل جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہر تقریب میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے، انہیں اوپر بلا لیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس گورنر ہاؤس میں جہاں بزنس مینوں نے سپورٹ کیا، فرحان عیسیٰ بھائی جیسے دوستوں نے یوتھ پارلیمنٹ کے لیے، ہمارے رضوان جعفر بیٹھے، یعنی مختلف سیکٹرز کے جو لوگ ہیں جس میں علماء کرام، بزنس مین، کونسل جنرلز، ہماری NGOز، تو آج یہ جو عوامی گورنر ہاؤس بن گیا اور گورنر بنا ہے، اس میں آپ سب کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنی محنت کی، خاص طور پہ ہمارے بنگلہ دیش کے کونسل جنرل بیٹھے، مطلب یہ وہ ساری ٹیم ہے جس کو میں اپنی اب ٹیم سمجھتا ہوں۔ میرا کوئی بھی فنکشن، چاہے ہم ہولی کا تہوار کریں، چاہے ہم کرسچنوں کا کریں، یہاں تک کہ ہم نے نعتوں کی محفل رکھی تو اس میں بھی ہمارے پاس رشیا اور US کے کونسل جنرلز اور یورپین کونسل جنرلز آتے ہیں، اسی طرح
کوئی بھی تقریب ہو تو ہمارے یہ کونسل جنرلز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس بار پاکستان آئے اور گورنر ہاؤس آئے تو ہم نے تمام مسلک اور مذاہب کو ایک ساتھ بٹھایا، جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں نظر آیا کہ ڈفرینٹ مسلک اور مسالک اور مذاہب کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش نصیب آدمی ہوں، اور جو ہمارے امام صاحب نے پہلی تلاوت کی اس کا مفہوم ہی، اور جو ہمارے اقبال بھائی نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہی عزتوں کا مالک ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاء، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طاقت نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا آج سے 2 دن پہلے جو میری ڈی پی لگی ہوئی تھی میرے موبائل فون پہ، اس پہ میری شیروانی میں گورنر کی تصویر تھی، لیکن آج آپ دیکھیں گے اگر میرے نمبر پہ 33 پہ 9 پہ، تو میں نے اس ڈی پی کو چینج کر دیا ہے، اور اس کے پر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وداؤٹ اللہ آئی ایم نتھنگ۔ تو ہم اللہ کے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے۔ جیسے ہمارے فراز بھائی جیسے دوست ہیں جو ہمارے لیے حالانکہ ہیں یہ سول ASF میں، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ہمارے لیے، یعنی میں اگر ہر شخص کی کنٹریبیوشن بتاؤں تو ہی جا کے یہ گلدستہ بنا ہے، ورنہ شاید آپ سب کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ لیکن ایک میں آخری بات ضرور کروں گا کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے کونسل جنرلز بیٹھے ہیں، یہ رائٹ ٹائم ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔ وہ اس لیے کہ آج آپ دیکھیں پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج 91,000 سے اوپر چلا گیا ہے، پاکستان میں جو شرح سود ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو شنگھائی سمٹ اسلام آباد میں ہوا وہ کامیاب ترین تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کمی محسوس کرتے تھے کہ پاکستان میں جو آئینی ترامیم ہیں وہ بہت عرصے سے نہیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سارے کام 1969 کے ایکٹ پہ چل رہے تھے یا مختلف کورٹوں سے اسٹے لے کر چل رہے تھے یا نہیں تھے۔ آج الحمدللہ پارلیمنٹ مضبوط ہو کر 2/3 میجورٹی سے آئینی ترامیم منظور کر رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ آگے استحکام کی طرف جائے گا، اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، اور پاکستان کی جو خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا آرمی چیف جو کہ حافظ قرآن ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور پوری ٹیم، چاہے پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، MQM پاکستان ہو، ہم سب نے اس بات کا ارادہ اور اعادہ کر لیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہے، اوپر لے کر جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف گامزن ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب معاشی طور پر ہمارے جو ڈفرینٹ کنٹریز کے اسلامی ممالک کے سربراہان، جس طرح میں نے کہا سعودی عربیہ، UAE، قطر، بحرین، عمان، کویت، یہ سبھی چاہتے ہیں، خاص طور پہ چائنا، ترکیہ، کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو۔ اس کے انڈیکیٹرز ہمیں مل رہے ہیں، پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کی صورت میں، انٹرسٹ ریٹ کی صورت میں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ آئے گی، اور خاص طور پر جب ہمارے UAE کے دوست پاکستان میں ایسے جو ان کے ملک کے جو ہے وہ گیمز ہیں ان کو اور ان کی امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہم اس پر چل رہے ہیں۔ ہمارے صحافی بھائی جو ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا ہے، اور ہم اسی لیے مجھے ہمارے پریس سیکرٹری نے پرچی دی ہے کہ سر ذرا اچھی بات کریں، سارا لائیو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحافی بھی اس اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے سب اپنے اپنے ہاؤسز پہ میسیج کر رہے ہیں کہ لائیو جائے، کیونکہ ہم سب پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور پاکستان ہمارا وطن ہے، اور اس میں ہر رہنے والے کو، چاہے وہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، یا ہمارے جتنے مسلم بھائی ہیں، مسلم دوست ہیں، وہ ہماری پریشانی کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان
جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے وہاں ہمیں آپ سب کی اشد ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ آپ کو مایوس کریں گے نہ اپنی قوم کو مایوس کریں گے۔ ہم مل جل کر اس پاکستان کو جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور ایک مسلم ممالک میں ایٹمی طاقت ہے، آپ سب جس طرح ہم پر بھروسہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک دفعہ پھر امارات UAE گورنمنٹ کا، بخیت بھائی کا، ان کی محبتوں کا، سارے کونسل جنرلز کا اور دیگر مہمانوں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی بنا۔